رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، ایک مریض کو دیکھا بیمار پڑا ہوا ہے اور اس کے اوپر جادو ہے۔ عبداللہ بن مسعود صحابی میرے آقا کے غلام ہیں، وہ ساتھ تھے، آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد انہوں نے اس مریض کے اوپر پھونک ماری، کچھ پڑھا اور اس کے کان میں پھونک ماری اور وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میرے آقا نے پوچھا عبداللہ بن مسعود یہ کیا پڑھا تم نے؟ یا رسول اللہ آپ سے ہی تو سنا تھا، آپ سے سنا تھا، میں نے سورۃ المومنون کی آخری 4 آیتیں پڑھ دی ہیں۔ اب جواب سنے میرے حضور نے کیا فرمایا، قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے۔ اگر کوئی یقین سے پڑھے، بات یقین کی ہے، تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے، پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے، پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے، اگر کوئی یقین سے پڑھے۔ اور اذان میں اذان پڑھی جاتی ہے، جہاں اذان پڑھی جاتی ہے وہاں بیماریاں جاتی ہیں، دکھ جاتے ہیں، جادو جاتے ہیں، شیطان جاتا ہے، نمرود جاتا ہے، فرعون جاتا ہے، حامان جاتا ہے۔ جہاں اذان پڑھی جاتی ہے نحوستیں جاتی ہیں، بے برکتیاں جاتی ہیں اور عطائیں ملتی ہیں، پریشانیاں ٹلتی ہیں۔ یہ بڑا پرانا عمل میں بتا رہا ہوں آپ کو مسلسل۔ ایک دفعہ میرے پاس ایک بندہ آیا، نہیں وہ بندہ میرے ساتھ بخارا کے سفر میں تھا، مجھے کہنے لگا کہ قرضے ہیں، بیماریاں ہیں اور دکھ ہیں، بس باقی کچھ نہیں۔ قرضے ہیں، بیماریاں ہیں اور دکھ ہیں، باقی کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا باقی بچہ کیا ہے؟ قرضے ہیں، کیا ہیں؟ بیماریاں ہیں اور دکھ ہی دکھ ہیں، باقی کچھ نہیں ہے۔ کوئی عطا کر دیں۔ میں نے کہا سورۃ المومنون کی آخری 4 آیت پڑھ، اس میں تونگری ہے، اس میں صحت ہے، اس میں بیماریوں کا علاج ہے، اس میں دکھوں اور مسائل کا حل ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو پتہ کی بتا دوں، جو حزب البحر کا چلہ کرنے والے ہیں یا ان کے لیے خوشخبری سنا دو، حزب البحر کا چلہ کرنے والا جو وظیفہ بھی پڑھے گا وہ وظیفہ سیف بن جائے گا، تلوار بن جائے گا، کیونکہ اس کی زبان میں حزب البحر کی تاثیر اتنی آ جائے گی، اس کی زبان میں حزب البحر کی طاقت اتنی آ جائے گی، اس کی زبان میں حزب البحر کا کمال اور وجود اور برکات اتنی آ جائیں گے، جو وظیفہ بھی پڑھے گا اور تاثیر ہو جائے گا۔ تو میں نے اسے کہا کہ ان 3 مسائل کے لیے تو بس چپ کر کے پڑھ سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات، دن پڑھ، رات پڑھ، صبح پڑھ، شام پڑھ، باقی وظائف کرتا رہے، پر اس کو دیوانہ ہو کے پڑھ، دیوانہ ہو کے پڑھ۔ ابھی میں کوئی 2 ہفتے پتہ نہیں 3 ہفتے پہلے، بلکہ یہ شام کے سفر کے بعد بندہ مجھے ملا، میں نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہنے لگے جی میرا حال پوچھنے کے لیے آپ کو بہت سارا وقت دینا ہوگا، اگر آپ دے دیں تو کیسے؟ میں کہا نا وہ گلی میں اچانک مل گیا نا، میں نے کہا وقت نہیں ہے، کیا کروں، مجبور ہوں، میرے اوپر ذمہ داری ہیں، چلتے چلتے بتا دے۔ انہوں نے کہا جی چلتے چلتے اب یہاں عالم میرا یہ ہے کہ اتنا ہے کہ جتنا میں جھوٹ بولوں۔ میں نے کہا السلام علیکم، جا، بس میں نے یہی بات سنی، بات ختم۔ ہمیں تو اللہ سے مانگنا ہی نہ آیا، اللہ سے لینا ہی نہ آیا، اللہ کے خزانوں سے جو خزانے پڑھے ہیں اور ہمارے لیے پڑھے ہیں، لینا ہی نہ آیا۔ اور اگر کسی کو اللہ کے خزانوں سے مل گیا، ہم دوربین لگا کے دیکھتے ہیں کہ شاید سونا بناتا ہے، ہیرا بناتا ہے، اور یا لوگ اس کو مال دیتے ہیں، لوگ اس کو چیزیں دیتے ہیں۔ ہمیں تو اللہ کے خزانوں سے لینا ہی نہ آیا۔ اور ایک بات بتاؤں، زیادتی ہم پیروں کی ہے، اس میں بھی شامل ہوں۔ پیر کہتا ہے میرے پاس آ، تھپکی دوں گا،
میرے پاس آئے. اور تسبیح کھانے کا پیر کہتا ہے میرے پاس نہ، اللہ کے پاس جا، کیونکہ میں مٹنے والا، میرا وجود ختم ہونے والا، اللہ نہ مٹنے والا، اللہ کا وجود ختم نہ ہونے والا. اس لیے تسبیح کھانے کا پیر کہتا ہے یہ وظیفہ کرو گے، یہ تسبیح کرو گے، یہ عمل کرو گے، یہ ہو جائے گا. اور اللہ کہتا ہے میں نے بندہ تیرے پاس بھیجا تھا بطور امتحان، تو نے اپنا نہیں میرے پاس بھیج دیا. یعنی کسی کو تسبیح، کسی کو دعا، کسی کو وظیفہ تو نے میرے پاس بھیج دیا. تیرا در خالی، میرا در بھرا ہوا، میں اس کو خالی نہیں بھیجوں گا اور انشاءاللہ اس کو مالا مال کر دوں. جس شخص کو بیماری ہو اول آخر 3 دفعہ درود شفا پڑھے جو ہم نے پڑھا ہے. 1 دفعہ سورت فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ، 3 دفعہ سورت قل ہو اللہ بسم اللہ کے ساتھ. بس یہ پڑھ کے حضرت مخدوم محمد ہاشم سندھی ٹھٹوی رحمت اللہ علیہ کی روح کو ہدیہ کرے اور ان کی روح کے وسیلے سے اپنی دعا کے لیے اپنی بیماری پہ دم کر دے. یہ عمل ہے جو ہماری تسبیح خانے میں مخدوم صاحب والا عمل مشہور ہے. اول آخر 3 دفعہ درود شریف، 1 دفعہ سورت فاتحہ، 3 دفعہ قل ہو اللہ. یہ پڑھ کے اس کا ثواب حضرت مخدوم محمد ہاشم سندھی ٹھٹوی رحمت اللہ علیہ کی روح کو ہدیہ کریں اور ان کے وسیلے سے دعا کریں یا دم کریں. بہت طاقتور عمل ہے، بیماریوں کے لیے بہت طاقتور. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، کسی کو کوئی تکلیف ہے، ہر بندے کو کون سا ہے، میں روحانی دسترخوان لگا رہا ہوں. روحانی دسترخوان پہ بے شمار چیزیں ہیں، آپ کو جو ڈش پسند ہو اس میں سے ہاتھ ڈال کے کھا لیں. یہ روحانی دسترخوان ہے، جو چیز آپ کو پسند ہے آپ اسی میں سے چن لیں. نسوار نہیں ہے 70 شفائیں، کیا خیال کرنا. بعض اوقات علم نہیں ہوتا، کہہ رہے ہیں نسوار منہ میں رکھیے. درود شفا ہر جمعرات پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم. میں کملی والی کی دواؤں کی مشہوریاں کر رہا ہوں، فقط میرا ہاتھ چل رہا ہے، انہی کا مطلب نکل رہا ہے. میں در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، میں انہی کی دواؤں کی مشہوریاں کر رہا ہوں. میں در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، میں چوکٹ مصطفیٰ کا فقیر اور منگتا ہوں، میں انہی کے در کی مشہوریاں کر رہا ہوں. اور میری مشہوریاں بڑی دنیا میں پھیلی ہیں، اور میری مشہوریوں نے بڑی دنیا کو فیض دیا ہے، نفع دیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ڈاکیہ ہوں، میں فقط ڈاکیہ ہوں اور ان کے در کا میراثی ہوں. اور تحفہ کملی والے کا ہے، میں تو فقط ڈاکیے کی حیثیت سے دینے والا ہوں اور پوری دنیا کو فیض مل رہا ہے. میں فجر کی نماز میں نہ گیا. ایک ہمارے بابا جی تھے تایا جی احمد حسن رحمت اللہ علیہ، پرانے بوڑھے رانگڑ تھے. تو مجھ سے کہنے لگے کہ کیوں نہیں آئے؟ میں کہ جی بخار تھا. مجھ سے کہنے لگے کہ 300 اونٹ صدقہ کر دیتا بخار ٹھیک ہو جاتا. میں دیکھوں 300 بکریاں بھی نہ ہو جا سکیں، 300 مرغیاں بھی نہ ہو سکیں، چلو 300 انڈے ہو وہ بھی نہ ہو سکیں، 300 اونٹ. تایا جی بڑے سنجیدہ بابے تھے، پرانے بابے تھے، بڑے عجیب انسان تھے. کہنے لگے حدیث میں آتا ہے ایک بار اللہ اکبر پڑھتا ہے، اس کے فضائل بہت ہیں. ایک فائدہ یہ ہے
کہ اللہ اس کو اتنا دیتا ہے کہ اس نے ایک اونٹ ذبح کیا، پھر ٹکڑے ٹکڑے کیا، پھر اللہ کی رضا کے لیے اس کو تقسیم کیا اور اللہ نے قبول کر لیا، ایک اللہ اکبر پہ ایک اونٹ صدقہ قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو مجھ سے تایا جی کہنے لگے 300 دفعہ اللہ اکبر کر دیتا اور 300 اونٹ تیرے صدقہ ہو جاتے، صدقہ بلاؤں کا رد، صدقہ بیماریوں کا رد، صدقہ آفتوں کا رد، صدقہ گناہوں کا رد، صدقہ مصیبتوں کا رد، صدقہ پریشانیوں کا رد، تو صدقہ کر دیتا 300 اونٹ۔ بات ٹھیک ہے، میں کیا کیا اسی وقت بیٹھ کے میں 300 تسبیح اولا کر 3 دفعہ درود شریف، اللہ اکبر اللہ، تصور کے ساتھ پڑھنا، تصور کے ساتھ پڑھنا اور توجہ کے ساتھ پڑھنا اور ڈوب کے پڑھنا، جیسے آپ حزب البحر پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، ایسے تصور کے ساتھ، ایسی توجہ کے ساتھ اور ایسے ڈوب کے پڑھنا۔ اللہ اکبر، اللہ تو بڑا ہے، بیماری چھوٹی ہے، اللہ تو بڑا ہے، کینسر چھوٹا ہے، اللہ تو بڑا ہے، بخار چھوٹا ہے، اللہ تو بڑا ہے، میری تکلیف چھوٹی ہے، اللہ تو بڑا ہے، میرے عیب چھوٹے ہیں، اللہ تو بڑا ہے، میرا روگ چھوٹا ہے، اللہ تو بڑا ہے، میرا جادو جنات چھوٹے ہیں، اللہ تو بڑا ہے، یہ نظر بد چھوٹی ہے، یہ ساری چیزیں چھوٹی ہیں، تو سب سے بڑا ہے۔ بڑا ہمیشہ چھوٹی چیزوں پہ غالب آ جاتا ہے اور بڑا ہمیشہ چھوٹی چیزوں پہ غالب آ جاتا ہے اور ہمیشہ غلبہ بڑے کا ہوتا ہے۔ اور ایک تو اس تصور کے ساتھ، اور دوسرا تصور کہ میں ایک دفعہ اللہ اکبر پڑھ رہا، ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ہو گیا، بس ہو گیا۔ اب اس تصور کے ساتھ 3 تسبیحاں پڑھ اللہ اکبر کی، کیا خیال ہے کتنی دیر لگتی ہوگی؟ 5-7 منٹ لگتے ہیں، اور 5-7 منٹ میں زندگی کے فیصلے ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، صبح شام پڑھ لیں 3 تسبیحاں ولا کر 3 دفعہ درود شریف۔ کمال بہت زیادہ ہے، تاثیر بہت زیادہ ہے۔ ایک صاحب کا میرے پاس خط آیا، میں رکا سامنے رکھ کے بیٹھا ہوا تھا، اس میں اس نے لکھا کہ میں نے یہ 3 تسبیحاں ہر نماز کے بعد پڑھنی شروع کر دی، ابھی چند دن ہی پڑھا تھا، میں نے رات کو خواب دیکھا تو مجھے کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ یہ 3 تسبیحاں نہ پڑھ، جو مانگے گا تجھے ملیں گے۔ میں نے کہا اگر میں پڑھ لوں پھر کیا ہوگا؟ کہہ رہے تم جب یہ 3 تسبیحاں پڑھتے ہو اللہ اکبر کی، ہر اللہ اکبر انگارہ بن کے ہمیں لگتا ہے اور ہمیں جلا دیتا ہے اور ہمارا سب کچھ ختم کر دیتا ہے۔ تو کہا، میں نے ان سے پوچھا تم کون ہو؟ کہا ہم کالے جنات ہیں۔ تو میں نے کہا پھر تم چلے جاؤ۔ کہا ہمیں ایک عامل نے، کالے عامل نے مسلط کیا ہوا ہے، ہم بے بس ہیں، ہم جائیں گے نہیں۔ میں نے کہا کس چیز پہ مسلط کیا ہے؟ کہا تیرا برباد کرنا، تیرا کخ نہ رہے، تو کچھ نہ رہے، تیرا سب کچھ ختم ہو جائے، تجھے برباد کرنے کے لیے مسلط کیا ہے، تو یہ نہ پڑھ۔ کہا کہ اس کے بعد خواب ختم ہوا، میرا اس وظیفے پہ یقین بڑھ گیا، میرا اس وظیفے پہ یقین بڑھ گیا کہ میں نے اب اس کو پڑھنا ہے، زیادہ پڑھنا ہے اور پہلے سے زیادہ پڑھنا ہے۔ آج پرانی بھولی بسری کہانیاں زندہ کر رہا ہوں، آج آپ کے سبق سنا کے آپ کو بتائے ہوئے سبق آپ سے سن رہا ہوں۔ اچھا جی، اب ایک اگلا موضوع ہے، یہ موضوع پہ تو انشاءاللہ بہت زیادہ بولیں گے۔ کوئی مشکل ایسی ہے، ناممکن ایسی ہے، پھنس گئی ہے، اٹک گئی ہے، آپ کہتے ہیں اس کا دنیا میں کوئی حل نہیں، عبقری تسبیح خانے نے آپ کو وظیفہ دیا، آپ کہتے ہیں میں نے بارہا آزمایا، یہ کیا اور اسی وقت میرا کام ہو گیا، بولیں۔ کہتے ہیں یا خالص یا مخلص یا خلاص، بحق ابن عباس مہتر الیاس بند خلاص۔ میں نے آپ کو روحانی کلاس میں بتائی تھی یہ بات، پتہ نہیں کون سی روحانی کلاس تھی، مجھے یاد نہیں،
2021 والی روحانی کلاس میں یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. کہتے ہیں میں کتنی دفعہ 11 بار پڑھ لیتا ہوں، میرا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اب بولے یا خالص یا مخلص یا خلاص بحق کے ابن عباس مہتر الیاس بند خلاص کا میں پڑھتا ہوں اور میرے کام ہو جاتے ہیں. 11 دفعہ پڑھتا ہوں مشکل حل ہو جاتی ہے، 11 دفعہ پڑھتا ہوں مسائل حل ہو جاتے ہیں، 11 دفعہ پڑھتا ہوں ناکامیاں ختم ہو جاتی ہیں اور اٹکی ہوئی زندگی میں سلجھاؤ آ جاتا ہے. کہتا ہے کہیں لڑائی ہو رہی ہو، اتے تلے ببھوڑک، کہیں بھی لڑائی ہو رہی ہو. سورۃ النساء کی یہ آیت ہے، واللہ اشد باسن و اشد تنکیلا. میں کہتا ہوں انہوں نے فیصلہ کر لیا ہو کہ بیٹی کو نہیں بسانا، اور فیصلہ کر لیا ہو کہ گھر نہیں بسنا، فیصلہ کر لیا ہے کہ گھر میں جھگڑے کبھی نہیں جانے، فیصلہ کر لیا ہے کہ گھر میں بے سکونی ہمیشہ رہنی ہے، اور یہ دشمنوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ گھر کے اندر ذلت ظلمت رہنی ہے، اور یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہر وقت تو تکرار رہنی ہے. یہ آیت واللہ اشد باسن و اشد تنکیلا، اس آیت کو پڑھ کے دیکھ. گھر میں لڑائی جھگڑا ہو کہتے ہیں، یا کہیں بھی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو، چند بار پڑھتا ہوں، بار بار پڑھتا ہوں، بار بار پڑھتا ہوں، لڑائی جھگڑا ختم ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑا ختم ہو جاتا ہے. ایک دوسرے صاحب کہتے ہیں طلاق تک کی نوبت آ گئی ہو، فیصلہ یہ ہو گیا ہو کہ طلاق تک کی نوبت آ گئی ہو. سورۃ النساء کی یہ آیت پڑھ کے دیکھ، اس کی رحمت کو آزما کے دیکھ، یقین کی دنیا کے ساتھ چل کے دیکھ، اللہ کی نعمت اللہ کی عظمتوں کے ساتھ پڑھ کے دیکھ. اللہ اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے. سن لو ایک بات کو غور سے، آج بھی اور قیامت تک بھی اور قیامت سے پہلے بھی اور آج کی لمحے میں، آج کے لمحے کے بعد بھی، آج کی رات میں، کل کی صبح میں، پھر کل کی صبح میں، پھر کل کی رات میں، ہر رات ہر صبح میں اور قیامت تک وہی کی برکت باقی رہے گی، وہی کی برکت باقی رہے گی، وہی کی برکت باقی رہے گی. قرآن وہی ہے، وہی کی برکت باقی رہے گی. یہ آیت آگ کو ٹھنڈا کرتی ہے، غصے کی آگ، کینے کی آگ، بغض کی آگ، نفرت کی آگ، اس آگ کو ٹھنڈا کر دیتی ہے. یہ آیت جو زندگی میں قدم قدم پہ کام آئے، قدم قدم پہ راحتوں کا ذریعہ بنے، اور قدم قدم پہ مسائل کو ٹلوانے کا ذریعہ بنے، اور ناکامیاں ختم کرنے کا ذریعہ بنے. یہ موتی میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. واللہ اشد باسن و اشد تنکیلا. کرے جھگڑا ہو رہا تھا، 2-3 دفعہ واقعات میرے سامنے آئے، یہ پڑھا اور ختم، اور کسی کو فائدہ ملے. لڑکی ناراض ہو کے بیٹھی تھی، طلاق تک نوبت تھی، یہی وظیفہ بتایا اور سارے گھر نے پڑھا. آج ہنس رہی ہے، بس رہی ہے، خوش ہے، خوشحال ہے، برکتیں ہیں اور رحمتیں ہیں. میں بڑا پریشان ہوں ایک بات پہ، میں بہت پریشان ہوں ایک بات پہ. طلاقوں کی شرح بڑھ رہی ہیں، گھروں میں روٹنے کی شرح بڑھ رہی ہیں، جدائیاں آپس میں بڑھ رہی ہیں. میں بہت پریشان ہوں. اس لیے میں آپ سے اکثر کہا کرتا ہوں، آپ کے پاس کوئی نقش تعویذ کوئی عمل ہو، ابھی بھی حزب البحر کے دوران بھی مجھے لکھ کر دیں. اس منبر کے یہاں بیٹھیں، یہی مجھے لکھ کر کاغذ پکڑائیں، نیچے اپنا نام، موبائل، صاف صاف کوئی نقش کوئی تعویذ کوئی ایسا عمل جو طاقتور ہو. طلاقیں بڑھ رہی ہیں، جھگڑے بڑھ رہے ہیں. اس آیت کا اور کوئی فائدہ کسی کو ملا ہو؟ 5 سال سے روٹھ کے بیٹھی تھی اپنے گھر، یہی وظیفہ کیا اور مسلسل کیا،
اور اللہ کے فضل سے گھر بس گیا. یہی واللہ اشد باسا و اشد تنکیلا. اللہ اکبر. اس کے اندر بڑی تاثیر ہے، اس کے اندر بڑی طاقت ہے، اس کے اندر بہت زیادہ طاقت ہے، خاص طور پہ جہاں نفرتیں ہوں، جھگڑے ہوں، لڑائیاں ہوں، آپس میں نفرتیں ہوں، انتقام ہو، کینہ ہو، بغض ہو. اور کون بتائے گا اس کے فائدے؟ جی اونچا. ہاں، دو بندے آپس میں لڑ رہے تھے، میں نے ان کے اوپر یہ پھونکا، ان کی لڑائی ختم ہو گئی. واللہ اشد باسا و اشد تنکیلا بتائیں. اونچا بولیں گے زور سے. ہاں، کہتے ہیں اگر کسی کو زیادہ غصہ آتا ہو تو یہ آیت پڑھیں 11 بار تو غصہ ختم ہو جاتا. اور میں نے تو اس کو بلڈ پریشر پہ بڑا آزمایا ہے، میں نے تو اس کو ٹینشن میں بہت آزمایا ہے، میں نے اس کو گالیوں میں بہت آزمایا ہے. جو چاہتا ہے میری زبان سے گالیاں چلی جائیں، جو چاہتا ہے میرا بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے، جو چاہتا ہے میرے منہ سے بعض اوقات ایسی چیزیں نکل جاتی ہیں جس کا بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے، یہ آیت اس کے لیے بہت زبردست ہے، بہت زبردست ہے. کہنے لگے میرے اوپر نیند کا غلبہ تھا درس کے دوران، میں نے آزمایا، اس کو پڑھنا شروع کر دیا، میرے اوپر نیند کا غلبہ ختم ہو گیا. نیند کا غلبہ ہوگا، برتن اوندھا ہو جائے گا، برتن اوندھا ہو جائے گا، بارش کا قطرہ نہیں گرے گا. یاد رکھیے گا. آج اور موتیوں کو بھی ہم چھیڑتے ہیں اور موتی بھی بانٹتے ہیں. جی آپ چاہتے ہیں میں متقی بن جاؤں، تنہائی کی غلاظتیں، تنہائیوں کی نجاستیں، تنہائیوں کے عیبوں سے بچ جاؤں اور اللہ کے ساتھ میرا تعلق بن جائے، گناہوں سے بچ جاؤں. اس کے لیے کون سا عمل آزمایا؟ بیت الخلا کی دعا. وضاحتیں بعد میں کرتا ہوں، میں لکھتا جاؤں گا پھر اس کی وضاحت کروں گا. ایک نے بتایا بیت الخلا کی دعا، آپ لکھتے جائیں گا بیت الخلا کی دعا. اور فرض نماز کے بعد آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے سورت الحاق و متکاثر کتنی دفعہ؟ 1 بار. ہائے، یہ تو وہ ہے جو دیوار اور غیر محرم کو ایک ہی کر دے. بس فرض نماز کے بعد آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے صرف 1 بار سورت الحاق و متکاثر. جو چاہتا ہے میری تنہائیاں پاک ہو جائیں، جو چاہتا ہے میرا کفن سفید ہو تو میرا اندر بھی ایسے سفید ہو جائے، جو چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کا تعلق، کملی والے کا فیض، محمد آل محمد، اصحاب محمد کی محبت مل جائے، جو یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ والا بن جاؤں، جو چاہتا ہے کہ میری آنکھوں سے بد نظری ختم ہو، میری آنکھیں کھوٹ دیکھنا چھوڑ دیں، اس کے لیے ایک چھوٹا سا عمل ہے. نماز کے بعد سورت الحاق و متکاثر 1 دفعہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے پڑھ لیں. کچھ عرصے کے بعد اس کا رزلٹ دیکھیں، اس کا کمال دیکھیں، اس کی تاثیر دیکھیں. سورت الحاق و متکاثر. آپ نے بیت الخلا کی دعا بتائی، اور اس کے بعد دوسرا کس نے کیا بتایا؟ سورت الحاق و متکاثر بتایا. ہاں، ناف پہ انگلی رکھ کے. اور عصر کی نماز کے بعد جو بندہ لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، جو بندہ پڑھے گا سانس روک کے جتنی دفعہ بھی، اس کے فائدے کون بتائے گا؟ کون بتائے گا اس کے فائدے؟ کیا فائدہ ہوتا ہے؟ معرفت ملتی ہے اور نظروں کی حفاظت ملتی ہے. اور میں بتاؤں اس کا فائدہ، جو بندہ عصر کی نماز کے بعد سانس روک کے جتنی دفعہ سانس روک کے پڑھ سکے، جتنی دفعہ پڑھ سکے، لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، بس یہ آیت مبارکہ ہے چھوٹی سی، جتنی دفعہ پڑھ سکے، اللہ جل شانہ مرنے سے پہلے اسے اپنا مقام ولایت دکھائیں گے.
سن لیں میری بات کو غور سے، اللہ جل شانہ مرنے سے پہلے اسے اپنا مقام ولایت دکھائیں گے، اور وہ ولایت کا سچا مقام دیکھے گا، اور وہ ولایت نہیں اپنا جنت میں گھر دیکھے گا، اور جنت میں گھر نہیں اگر جو بندہ اس کو طاقت توجہ سے عصر کی نماز کے بعد کبھی بھی پڑھنا نہیں بولے گا، اللہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ہونا بھی دکھا دے گا اور ولایت دے گا۔ دولت چیزیں جتنی بھی ہو جائیں، سیاسی عہدے ہو جائیں، مال ہو جائے، دولت ہو جائے، جتنا بھی ہو جائے، مصروف ہو جائے، لیکن وہ ولی ہوگا اور اللہ کی ولایت میں شامل ہوگا۔ لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، نماز عصر کے بعد۔ اور اگر تنہائیوں کو پاک کرنا چاہتا ہے، پھر انگلی رکھ کے ناف میں اس کو نماز عصر کے بعد پڑھے اور پڑھے کتنا؟ جتنے چند بار، جتنی دفعہ پڑھ سکے، جتنی دفعہ پڑھ سکے، سانس روک کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 66 بار، ہاں بیٹی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کب پڑھنا ہے؟ صبح سوتے ہوئے، رات کو اٹھتے ہوئے، سوتے ہوئے۔ کتنی بار؟ 11 بار۔ کمال چیز ہے، بہت کمال چیز ہے۔ جو اذان اور اقامت کے درمیان، اذان ہوئی، غور سے سننا، اور اقامت کے درمیان جتنا وقت 5 10 20 منٹ کا وقت ہے، جو اذان اور اقامت کے درمیان میں یہ دعا پڑھے گا، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، جو بندہ یہ پڑھے گا اس کو 4 انعام ملیں گے۔ پہلا انعام اللہ یہ دیں گے کہ اللہ خطرناک بیماریوں سے بچائیں گے۔ دوسرا انعام اللہ یہ دیں گے، اللہ اس کی تنہائیوں کو پاک کر دیں گے۔ تیسرا انعام اللہ یہ دیں گے کہ شر پھیلانے والے، منتقم مزاج، شریر لوگ، اس سے اللہ دور کر دیں گے۔ اور چوتھا انعام اللہ یہ دیں گے کہ اللہ آخری وقت میں کلمہ نصیب، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافات الدنیا۔ ایک روایت یہ ہے، اور ان کی روایت ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ ایسے گناہ جو بندہ کہتا ہے کہ مجھ سے چھوٹتے نہیں، وہ صرف کہف پڑھے، کہف۔ اصحاب کہف کا نام آتے ہی شیطانی اور نفس کی طاقتیں ایسے ختم ہو جاتی ہیں کہ بجھ جاتی ہیں۔ کہتے ہیں نماز با جماعت نہ چھوٹنے دے۔ جی کہنے لگے جو کشف المحجوب کے درس سنتا ہے اللہ اس کو ولایت دیتا ہے۔ ہمارے نیٹ پہ پڑھے ہیں عبقری تسبیح خانے کے، یا مانے ہو جو کثرت سے پڑھتا ہے اس سے گناہ چھوٹ جاتے ہیں، نیکی آ جاتی ہے۔ یا باعث ہو یا نور ہو، سورت قریش ایک تسبیح صبح شام پڑھنے سے اللہ تقوی دیتا ہے، طہارت دیتا ہے۔ اور جو بندہ سوتے وقت دل پہ ہاتھ رکھ کے صرف 11 بار پڑھے، یا باعث ہو یا نور ہو، کیا پڑھے؟ کتنی دفعہ پڑھے؟ اس کے فائدے میں نے سال ہر سال سے بتائے ہیں۔ آپ میں ہے کوئی بندہ جو اس کے فائدے آزمودہ بتائے کہ میں نے آزمایا، اس کا مجھے یہ فائدہ ملا؟ یا باعث ہو یا نور ہو۔ کہتے ہیں فجر کے لیے خود آنکھ کھلتی ہے، دل ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول زندہ رہتا ہے اور قلب جاری رہتا ہے۔ کہہ رہے دل کی دھڑکن تیز ہو، کوئی دل کی بیماری ہو تو ٹھیک ہو جاتی ہے۔ صرف 11 دفعہ جو دل پہ ہاتھ رکھ کے پڑھے گا، یا باعث ہو یا نور ہو۔ آج ٹینشن کا دور ہے، دل بجھا ہوا ہے، جسم بجھا ہوا ہے، طبیعت بجھی ہوئی ہے، حالات بہت زیادہ، مال ہے تو پریشان، مال نہیں تو پریشان، اولاد ہے تو پریشان، اولاد نہیں تو پریشان۔ یا باعث ہو یا نور ہو۔ جو بندہ کسی اپنے مرحوم کو خواب میں دیکھنا چاہتا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی عزیز
آپ کا کوئی عزیز دنیا سے چلا گیا، آپ اس کو خواب میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے میں ایک عمل بتایا کرتا ہوں، اس کو پھر دوہرا رہا ہوں کیونکہ آج ہم اپنے سارے پرانے سبق دوہرا رہے ہیں۔ چلو سارے تو نہیں دوہرائیں گے، کچھ تو دوہرا لیں گے۔ 4 رکعت نماز نفل سوتے وقت پڑھے، ہر رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد ایک بار سورت الہاکم التکاثر ملائے۔ یہ عمل زیادہ سے زیادہ 5-10 منٹ کا ہے۔ 4 رکعت نماز نفل پڑھے، اکٹھی پڑھے، 4 رکعت نفل اکٹھی پڑھے، اور ہر سورت فاتحہ کے بعد ایک دفعہ سورت الہاکم التکاثر ملائے، سلام کے بعد درود شریف پڑھتے پڑھتے سو جائے۔ جس ہستی، جس بزرگ، جس بڑے، کسی عزیز رشتہ دار سے ملاقات کرنی ہو جاتی۔ ہمارے ہاں یہاں لاہور میں مغل پورہ میں لال پل ہے، وہاں ایک قتل ہو گیا رمضان میں۔ ہمارے یہاں ریلوے کے ایک آفیسر آتے تھے تو وہ کہنے لگے کہ ہم بیٹھے تھے اپنے دفتر میں تو تذکرہ ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں جوان آدمی کو کس نے قتل کیا، تو کہنے لگے میں نے انہیں بتایا کہ ہمارے تسبیح خانے میں مرشد بتاتے ہیں کہ یہ عمل کر لیں، آپ کر کے اس جوان سے خود پوچھیں تجھے کس نے قتل کیا، اس جوان سے خود پوچھیں۔ کہا انہوں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا اور پڑھتے رہے۔ جوان نے آ کے خواب میں بتایا یہ بندہ ہے، اس کے پاس یہ ہتھیار تھا، اس نے فلاں جگہ چھپایا ہے، اس نے پکڑا ہے، اس نے قتل کیا ہے، فلاں ہے فلاں، اور ہر چیز بالکل سامنے آ گئی، خود مقتول نے بتایا۔ اور سورۃ الہاکم التکاثر کے اور کمالات آپ نے دیکھے ہیں کہ جو نماز کے بعد ایک بار پڑھ لے گا، اللہ پاک جل شانہ اس کی تنہائیوں کو پاک کر دے گا۔ آج کے بعد یہ ایک بار پڑھیں گے، ہر نماز کے بعد پڑھیں گے اتنی بار، اور کسی کو یاد نہیں تو وہ کب یاد کرے گا بتائیں؟ پھر آج یاد کرے، کل یاد کر لے، چلو پرسوں یاد کر لے، 3 دن دیتا ہوں، 3 دن کے بعد یاری ختم، 3 دن نہیں، یاد کر لیں، جس کو یاد نہ ہو کر لیں، لیکن میرا کمیشن، میرا چندہ جو ہے، میرا مسلسل دھندا کام ہے آج کل ذرا تھوڑا سا مندہ، کیا میرا اور میری نسلوں کا اس میں حصہ رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے؟ ورنہ میں اجازت نہیں دوں گا۔ میں سندھ گیا، اندرون سندھ، ایک بندہ نا حامیم لا ینصرون کے مجھ سے اس نے اجازت لی کہ حامیم لا ینصرون جو پڑھے گا قاتلانہ حملہ، گن پوائنٹ، اغوا برائے تاوان، اور اس کے علاوہ بہت بلائیں، مصیبتیں، بیماریاں، لا علاج، بڑے فائدے ہیں۔ تو مجھ سے کہنے لگا، میں نے کہا مجھے ایک صاحب کہنے لگے یہ لوگوں کو بھی بتاتا ہے اور پیر بن گیا ہے، اور اس کے بعد حامیم لا ینصرون کے بہت فائدے ہیں۔ میں نے اس کو بلایا تو میں نے کہا کہ فائدے بتاؤ، کہنے سائیں بہت فائدے ہیں۔ میں کہا فائدے بتاؤ، کہنے سائیں بہت فائدے ہیں۔ میں کہا فائدے بتا، فائدے مجھے نہ بتا۔ اچھا، میں نے کہا میں نے اپنی اجازت واپس لے لی۔ اس نے میری بات کو کچھ نہ سمجھا، دوسرے دن آیا تو روئے۔ میں کیا ہوا؟ کہنے لگا میں صبح جاتا ہوں فجر کی اذان دینے کے لیے، کتے سر اٹھاتے ہیں، میں یہ پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، کتے سر نیچے رکھتے ہیں۔ آج کتوں نے سر اٹھایا، میں نے بہت پڑھا پر کتوں نے مجھے بڑا ذلیل کیا، اجازت سائیں واپس کر دے۔ میں کہ نا، تو بخیل آدمی ہے، تجھے میں نے بتایا، پھر میں نے بتا کے تجھے فائدے تجھ سے پوچھے، پھر فائدے پوچھنے کے بعد کہا کہ مجھے فائدے بتا، تو مجھے فائدے بتانے کو تیار نہیں، اب فائدے بتائے اور میں سنوں نا۔ میں کہ نا، میں اب نہیں سنتا۔ تو بتائیں پھر الہاکم التکاثر میں میرا اور میری نسلوں کا حصہ ہوگا انشاءاللہ؟ اور اس کو نہ چھوڑیں، چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، اس کو نہ چھوڑیں۔ اور کتنے خوش قسمت انسان ہیں جو حزب البحر کا چلہ یقین
توجہ، دھیان، پوری محنت کر کے کر رہے ہیں، 2 دن باقی ہیں، اور کتنے خوش قسمت ہیں وہ جب چلہ حزب البحر کا پوری شرائط کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اور پورے دھیان کے ساتھ کریں گے۔ ان سے پوچھیں کہ پھر وہ جو ایک وظیفہ بھی پڑھیں گے وہ 1.25 لاکھ 1 کروڑ پتہ نہیں کتنی اس کی تاثیر ہوگی۔ حزب البحر، حزب البحر کے پڑھنے والے کی تاثیر، کمال، بہت زیادہ، بہت زیادہ، حد سے زیادہ۔